السلام علیکم ناظرین، آج کی ایک لو اسٹوری ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی محبت کی سچی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک گونگی لڑکی رہتی تھی۔ اس گونگی لڑکی کو ایک اندھے لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے۔ وہ گونگی لڑکی اندھے لڑکے کے پیار میں اتنی دیوانی ہو جاتی ہے کہ ایک دن وہ اپنے گھر سے قدم باہر نکال لیتی ہے اور سیدھی اندھے لڑکے کی بستی میں جاتی ہے۔ اندھے لڑکے کی بستی میں جاتے ہی وہ اس اندھے لڑکے کو تلاش کرتی ہے اور اسے وہ لڑکا ایک جگہ پہ کنچے کھیلتا ہوا مل جاتا ہے۔ وہ لڑکے کو جا کے کہتی ہے، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ اندھا لڑکا ایک نظر اوپر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے اور اس اندھے لڑکے کو بھی اس لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکا گونگی لڑکی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم مجھ سے سچا پیار کرتی ہو؟ مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے؟ لڑکی کہتی ہے، نہیں، میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں پھر مجھ سے ابھی شادی کرنی پڑے گی۔ لڑکی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ اندھا لڑکا اٹھتا ہے، اپنی بائک پر بیٹھتا ہے، گاڑی کا شیشہ نیچے کرتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور لڑکی کو گاڑی کے اندر بٹھاتا ہے اور گھوڑے کی لگامیں کھینچتا ہے اور ایک دم تانگا اسپیڈ سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مسجد کے پاس جا کر اندھا لڑکا اپنی سائیکل روکتا ہے اور لڑکی اور وہ دونوں گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور کار کا دروازہ بند کرتے ہیں اور اس طرح وہ اس ہوٹل میں دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ لڑکی کا لنگڑا باپ جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اور اس کی بیٹی گھر پر نہیں ہے، اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی گونگی لڑکی نے ایک اندھے لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ تو لڑکی کے باپ کو جیسے پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی نے ایک اندھے لڑکے سے شادی کر لی ہے، تو لڑکی کا باپ جو کہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، بہت غصے میں نکلتا ہے اپنی سائیکل لے کر اور موٹر سائیکل کو کک مارتا ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کے جیسے ہی گاڑی کو اسٹارٹ کرتا ہے، لڑکی کا چاچا جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بھائی غصے سے کہیں جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے، بھائی رکو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ لڑکی کا چاچا اندر جاتا ہے اور وہاں سے خنجر اٹھاتا ہے، بندوق اپنے گلے میں ڈالتا ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ سائیکل پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ لڑکے کے باپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہے، تو لڑکے کا باپ جو کہ ایک آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا اور اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے اور ایک ٹانگ نہیں ہے، وہ بھی غصے سے اٹھتا ہے اور بھاگتا ہوا کلاشن کو اٹھاتا ہے اور بھاگتا ہوا اپنے لڑکے کے پاس پہنچتا ہے اور اپنے لڑکے اور بہو کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ایک طرف لڑکے کا باپ جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، ایک ٹانگ نہیں ہے، دوسری طرف لڑکی کا باپ جس کے دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں اور بالکل اس کے برابر میں لڑکی کا چاچا رائفل تانے کھڑا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اب دونوں گروپ کے درمیان گھمسان کی جنگ ہونے والی ہے اور دونوں میں سے کوئی نہ کوئی مرنے والا ہے۔ یہاں پہ ناظرین ذرا آپ امیجن کیجئے، ایک طرف کلاشن، ایک طرف رائفل، لوگ آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی لڑکی یا لڑکے میں سے کسی کا مرڈر ہونے والا ہے۔ لڑکے کی ماں جو کہ ایک سبزی کی شاپ چلاتی ہے، جب لڑکے کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے کو اور میرے شوہر کو مارنے کے لیے لڑکی کا چچا اور لڑکی کا باپ آیا، تو لڑکے کی ماں سبزی کی ٹھیلے کو چھوڑتی ہے اور بھاگتی ہوئی اپنے گھر کی جانب روانہ ہوتی ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ کہانی کا رخ بالکل چینج ہوتا ہے۔
लड़के की माँ जब लड़की के माजूर बाप को देखती है तो उसकी आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं और उसकी आंखें झपकना भूल जाती हैं। इसी लम्हे लड़की के बाप की नज़र लड़के की माँ पे पड़ती है और उसकी आंखें भी झपकना भूल जाती हैं और एक साथ उन दोनों की जुबान से यकलक ये जुमला निकलता है कि तुम। नाजरीन, मामला कुछ यूं था कि जो लड़के की माँ थी वो लड़की के बाप की बचपन की दोस्त थी और उसकी मोहब्बत थी, लेकिन वो नाकाम मोहब्बत थी जो उसे मिल न सकी। और लड़के की माँ यहाँ पे इमोशनल होकर कहती है, बशीरिया तुमने मुझसे भी शादी नहीं की और आज अगर मेरे बेटे ने तेरी बेटी को पसंद करके उससे शादी कर ली है तो तुम ये शादी भी तोड़वाना चाहते हो। तो यहाँ पर लड़की का बाप बहुत दुखी और रंजीदा हो जाता है और वो उसको कहता है कि बशीरा मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये नहीं पता था कि ये तुम्हारा बेटा है। और यहाँ पर बशीरा भी कहती है कि बशीर मुझे भी माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी बेटी है। हम दोनों तो जवानी में एक नहीं हो सके, लेकिन तुम्हारी बेटी और मेरे बेटे को एक हो जाने दो, इनके रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। और यहाँ पर बशीर भी इमोशनल हो जाता है और वो अपनी दोनों टांगों से माजूर बड़े मोहब्बत से बशीरा की तरफ देखता है और कहता है कि बशीरा नहीं, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये रिश्ता कबूल है, कबूल है, कबूल है। और इस तरह से लड़की और लड़के के घर वालों ने वो रिश्ता कबूल कर लिया और लड़की और लड़का हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। जी तो वीवर्स, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।